زندگی کی بہت سارے حقیقتیں، تلخ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ کبھی کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا، چونکہ کبھی جا کے خود دیکھا نہیں ہوتا، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقتیں دراصل کتنی زیادہ تلخ حقیقتیں، اور جو لوگ اس کرب سے گزر رہے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بڑے روایتی انداز میں کچھ جملے بول دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے ہم نے کوشش یہ کرتے ہیں ہمیشہ اس شان رمضان میں کہ ایسے لوگوں کو ذرا بلائیں، چونکہ ہمیں یعنی سب کو پتہ ہے کہ ہمارے آس پاس معذور افراد رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہمارے آس پاس اسپیشل پیپل رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہمارے آس پاس فزیکلی چیلنج لوگ رہتے ہیں، مینٹلی چیلنج لوگ رہتے ہیں۔ یہ اندازہ شاید پھر بھی ہمیں نہیں ہوتا کہ وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور کس حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے لوگوں کو یہاں بھی بلائیں اور ہم خود بھی وہاں جائیں تاکہ ذرا اندازہ ہو کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ فکرار صاحب، آپ گئے تھے پچھلے دنوں ایدھی سینٹر کے زیر اہتمام، جو ایک جگہ ہے، پورا ایک سینٹر ہے جہاں پر مینٹلی چیلنجڈ لوگ رہتے ہیں، خواتین۔ تو وہاں کا آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ یہ وہ کچھ خواتین ہمارے ساتھ کچھ خواتین تو ظاہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ بلقیس ایدھی صاحبہ کے نام پر اس سینٹر کا قیام ہے، اور اس میں بچیاں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان اور پھر خواتین بھی ہیں، وہ مائیں بھی ہیں جنہیں ان کی اولادیں چھوڑ گئیں، وہ لڑکیاں بھی ہیں جنہیں ان کے والدین چھوڑ گئے کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پہ، لیکن سب کے سب کچھ نہ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں۔ آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب آہو بکا شروع ہو جاتی ہے، ہر ایک آپ کو کہتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، یا خدا نخواستہ جسے ہم عرف عام میں پاگل ہونا کہتے ہیں، وہ کبھی بھی مانے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا کہ میں پاگل ہوں۔ ظاہر اس پہ کبھی کبھی وہ دورے کی یا کبھی کبھی وہ کیفیت آتی ہے جس میں وہ مارتا بھی ہے، جس میں وہ ظاہر ہے چیختا چلاتا بھی ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہاں جب آپ جاتے ہیں تو ہر ایک عورت بہت سیدھی ہو کے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سے کہے گی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ رونا شروع کر دے گی کہ مجھے میرے گھر لے جائیں، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تو ہر عورت سے، ہر لڑکی سے، ہر نوجوان بچی سے وہاں جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک عجیب کہانی ہے، کسی نہ کسی کا ایک عجیب دکھ ہے، ایک عجیب بیک گراؤنڈ ہے۔ یعنی کسی ایک بچی کو اس لیے اس کے ماں باپ وہاں چھوڑ گئے کہ اس کے بقول کہ اس کے پاس ایک موبائل برآمد ہوا تھا جو کسی نے اس کو دیا تھا، لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اس کے کسی بچی کو اس لیے چھوڑ گئے کہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی کو اس کے سسرال والوں نے پاگل قرار دے کے اس کے بچے اپنے پاس رکھ کے اسے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ تو ہر عورت، ڈاکٹر صاحبہ سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر عورت کی کہانی دردناک ہے، اور آپ کو لگے گا بس اس سے زیادہ دکھی کہانی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب آپ اگلی عورت کے پاس جائیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں، یہ شاید پچھلی والی سے زیادہ دکھی اور افسوسناک کہانی ہے۔ تو پیکیج اگر ہمارا ایک ریڈی ہو گیا ہو تو ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں جو مائیں موجود ہیں، یہاں جو ایدھی سینٹر کے نفسیاتی سینٹر کی جو خواتین ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان کے دکھ کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید ان کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو۔ ایک کہانی ہے جس کی آپ سنیں گے ایسا محسوس ہوگا شاید یہی سب سے دکھی عورت ہے، اس کے بعد پھر جب دوسری کی سنیں گے تو پھر لگے گا یہ شاید سب سے دکھی عورت ہے۔ ہاں جی بتائیں۔ مجھے چھوڑ کے چلے گئے یہاں پہ ستیلا بھائی، اور میری سوکن لینے بھی نہیں آتے، پوچھنے بھی نہیں آتے مجھے، 2 سال کے بعد آتے ہیں، ایک بچہ لاتے ہیں، ملوا جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں 2 سال بعد پھر آئیں گے، اس طرح مجھے ترسا رہے ہیں۔ 8 مہینے ہو چکے ہیں مجھ کو یہاں پر رہتے ہوئے، میری ملاقات ابھی تک نہیں آئی ہے۔ میرے مما پاپا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے گئے، مما پاپا مجھ کو بول کے گئے کہ تو ہمارے لیے مر چکی ہیں اور ہم تیرے لیے مر چکے ہیں، تو اس لیے میں گھر پہ تو واپس نہیں جا سکتی۔ کیسے آئیں ایدھیوں میں؟ عیدیوں میں میرے ابو لے کے آئے ہیں مجھے۔ یہاں خوش ہیں آپ؟ پتہ نہیں، لیکن خوش نہیں ہوں، قید جو ہے ظاہر سی بات ہے۔ کیسے آنا ہوا آپ ایدھیوں میں؟ میری طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد بیٹا ایک میرا 3 سال کا۔ تو یہاں کون چھوڑ کے گیا؟ بھائی۔ کیا کہہ کے؟ بس یہ کہہ کے گئے کہ جب مکان کا بندوبست ہو جائے گا جب لے جاؤں۔ آپ کو لگتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں،
دل کیا کہتا ہے آپ کا؟ दिल तो ये कहता है कि नहीं लेके जाएंगे. نہیں لے کے جائیں گے. پرابلم کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت خراب ہو گئی آپ کی؟ ہاں میری چوٹ آ گئی تھی نا پیر میں تو مجھے پکڑ کے راستے میں سے لے کے آ گیا, بولا چلو تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے گھر جانے کا؟ ہاں میں جانا چاہتی ہوں, میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. مجھے قید کر دیا ان لوگوں نے, جانے نہیں دے رہے. اللہ رسول کے واسطے میں آپ کے ہاتھ جوڑنا چاہتی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ سدیسا. اور یہاں پہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہاں پر پاپا نے چھوڑا ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں نے گھر والوں سے چھپا کے موبائل رکھا تھا, اس وجہ سے چھوڑا ہے. اچھا کیوں رکھا تھا موبائل گھر والوں سے چھپا کے؟ بتا دیں. کسی نے دیا تھا مجھے. پھر گھر والوں سے لڑائی ہوئی آپ کی؟ نہیں, جب موبائل میرا پکڑا گیا تو پھر میں ڈر کے مارے گھر سے نکل گئی تھی نا. اچھا. تو اس سزا میں پاپا نے مجھے یہاں پر چھوڑا ہے. میں گھر جانا چاہتی ہوں. میرے پاپا کو میسیج ہے, پاپا پلیز مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ آپ کا کہنا مانوں گی, کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. پلیز ایک بار آ کر مجھے لے جائیں, مجھ سے ملنے آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ بشرا ہارون. بشرا. بشرا ہارون. بشرا ہارون, واہ بڑا پیارا نام ہے. تو یہاں آپ کیسے آئی ہیں؟ بس غلطی سے یہاں آئی ہوں. غلطی سے آ گئی یہاں پہ؟ ہاں. غلطی سے کیسے آئی؟ یہ ہے کہ میں میدے کے علاج کے لیے یہاں آ رہی تھی تو رکشے والے نے مجھے ادھر چھوڑا ہے. رکشے کے یہاں چھوڑ دیا آپ کو؟ اوہو, بڑا غلط کیا. رکشے والے کو پکڑا نہیں بعد میں آپ لوگوں نے پھر؟ نہیں, مجھے پھر وہ ملا نہیں. سر میرے ابو امی نے مجھے یہ سسرال سمجھ کے چھوڑ دیا, یہاں پہ آتے نہیں لینے کے لیے. سر مجھے یہاں پہ بہت تکلیف ہے سر. یہاں جانا ہے آپ کو واپس؟ جی سر مجھے واپس جانا ہے سر. میں جانا چاہتی ہوں واپس, اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. کیا ہوا آپ کو؟ بچے یاد آتے ہیں؟ تو یہاں کون چھوڑ کے گیا آپ کو؟ بیٹے کتنے ہیں؟ 3 بچے ہیں, بیٹے ہیں, جوان ہیں سارے؟ بہن چھوڑ کے گئی؟ جی, بہن اور امی اور 2 کزن. اب آپ کا دل چاہتا ہے واپس جانے کا؟ جی. اب آپ جائیں گی تو لڑائی نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے, معافی مانگتی ہوں. چلیں آپ پھر کیمرے کی طرف دیکھ کے بہن سے بات کر کے بتا دیں, کہہ دیں اس کو. بہن سے بات کریں, جو دل میں آ رہا ہے نا بہن کو کہہ دیں, جو دل میں آپ کے. سوری آپ ہی, میں آئندہ نہیں کچھ کروں گی, مجھے یہاں سے لے جاؤ. آپ کی مرضی, آپ جہاں بھی شادی کروانا چاہتی ہوں میری. ٹھیک ہے, بڑوں کی بات تو مان لینی چاہیے. جی. تو آپ نے کچھ پڑھا, پڑھائی کی آپ نے؟ جی کس میں ICS کی. ICS کیا ہوا ہے؟ ارے واہ 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 واہ. تو آپ کا کیا خواب تھا, کیا بننا تھا آپ کو, آگے کیا پڑھنا ہے؟ لائر بننا تھا. لائر بننا تھا. لائر تو بہت جھوٹے ہوتے ہیں یار. لائر بن کے کیا کرتی ہیں, کیا سوچا تھا آپ نے, کیسی وکیل ہوتی ہیں؟ لائر بن کے میری ماما اور پاپا کی ڈیورس ہو گئی تھی. میں ایسے کیسز لڑتی کہ کبھی کسی کے والدین علیحدہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے, آپ جی. کچھ سنائیں گے ہمیں؟ جی نعت سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے بے قصوں کی والی دے دے ہمیں سہارا. اے بے قصوں کی والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے قصوں کے والی. تو یہ بات ڈاکٹر صاحبہ کی درست تھی کہ ہر کہانی, ہر داستان آپ کو پچھلی داستان سے زیادہ المناک, زیادہ دکھی اور زیادہ دردناک لگے گی. اور یہاں پہ بھی جو اس وقت مائیں موجود ہیں, جو بہنیں موجود ہیں, ان کی داستان بھی بخیر ہم اسی بچی سے آغاز کرتے ہیں جو اپنی بہن سے معافی مانگ رہی تھی اور جس سے کہنا تھا کہ وہ جو کہیں گے وہ میں کروں گی اور بس مجھے گھر واپس لے جائیں. وہاں رہنا ظاہر ہے ایک عجیب و غریب زندگی ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں رہا. حالانکہ میں یقین ہے اپنے طور پہ ظاہر ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ خیال یقین رکھتے ہیں, میں خود بھی بہت دفعہ گیا ہوں, لیکن بہرحال اپنا گھر تو ایک اپنا گھر ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو کا بھی ہم آغاز کریں, آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور اگر آپ اپنے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ہیلپ کرنی چاہیے تو آبویسلی ایدھی سینٹر کی یہ ساری
مائیں، یہ ساری خواتین، یہ ساری بچیاں ہیں. آپ ایدی سینٹر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر جو چاہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کتنے عرصے سے ہیں یہاں پہ ایدی سینٹر میں؟ 2 مہینے سے. ابھی آئی ہیں 2 جی. مہینے پہلے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جس بہن سے آپ نے ابھی بات کی تھی وہ آپ سے کتنی ایج میں کتنا فرق ہے آپ کا ان کا؟ وہ 23 کی ہے. میں آپ سے آپ کی عمر تو نہیں پوچھوں گا، تو خواتین سے نہیں پوچھتے بھائی. اچھا، تو اصل وہ کس بات پہ آپ نے بتایا تھا، لیکن اتنی چھوٹی سی بات پہ کیسے مطلب ناراض ہو گئی؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی ہماری پسند سے شادی کرو. امی کہہ رہی تھی ابھی رک جاؤ، ابھی چھوٹی ہے یہ، اب اس کی عمر نہیں ہے شادی کی. آپ شادی کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میں تو کرنا چاہتی ہوں. امی منع کریں گے؟ جی. تو پھر آپ کی بہن نے آپ کو یہاں پہ؟ جی، بہن اور 2 کزن نے چھوڑا ہے. لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہر بات ماننے کو تیار ہیں؟ جی. تو آپ کو واپس لے جائیں؟ جی. بلکہ میرا خیال ہے اس پہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کی رائے لے لیتے ہیں کہ کیا ان کو واپس گھر بھجوایا جا سکتا ہے، تاکہ ہم کوشش کریں ایٹ لیسٹ. ڈاکٹر صاحبہ آپ ظاہر ہے چونکہ ٹریٹ کرتی ہیں ان سب کو، ان کی کنڈیشن کے بارے میں روزانہ کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ بہتر جانتی ہیں. یہ بچی وہی بات جو وہاں اس دن ہمیں بتائی، آج بھی وہی بات کر رہی ہے. سو مطلب کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ گھڑ رہی ہے یا وقتی طور پہ بن کے ہمیں سنا رہی ہے. کیا یہ واپس گھر جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ان کے گھر والے لائے ہیں انہیں یہاں ایڈمٹ کروایا ہے انہوں نے، تو اس کے بعد وہ چلے گئے. جب ہم نے ان کی ہسٹری اس سے لی، بچی سے ہسٹری لی، اس کے بعد جب ہمارے کنسلٹنٹ آئے ہیں، کنسلٹنٹ نے ان کو فون کیا ان کے گھر کہ بھئی آپ آئیے اور بچی کے متعلق ہمیں تفصیلات بتائیے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں جو یہ 2-4 دن ان کے گزرے ہیں اس میں کوئی اب نارمل بیہیویئر ہم نے آبزرو نہیں کیا ہے. تو ان کے گھر والوں نے کہا ہم آئیں گے، لیکن اب تک نہیں آئے ہیں. شی از کوائٹ نارمل. ابھی تک نارمل، مطلب ابھی تک کوئی انہوں نے ایسا وہ نہیں، اور ان کی کوئی میڈیسن نہیں ہے. اچھا جی. اس طرح کی کیسز آپ کے پاس بہت آتے رہتے ہیں، یعنی کہ لوگ کہ جہاں گھر والے صرف ایک بہانے سے چھوڑ جاتے ہیں اور اصل میں کوئی بیماری نہیں ہوتی؟ کچھ نہ کچھ تو چکر ہوگا گھر والوں سے، کچھ ان کے اعتراضات ہوں گے جن کی بنا پر انہوں نے ایک نفسیاتی سینٹر میں چھوڑ دیا جائے. نہیں، انہوں نے سزا کے طور پر میرے خیال میں چھوڑا ہے. لے جائیں گے وہ، کیونکہ انہوں نے کہا یہی کہ ہم لے جائیں گے، لیکن آ کے انہوں نے ہسٹری نہیں دی. کیونکہ ہم لوگ جب پیشنٹ کوئی آتا ہے اور اسے کوئی نفسیاتی قرار دے کر داخل کرواتا ہے تو ہم ان سے ان کے تمام جو دوائی کے پرچے ہوتے ہیں، جس ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا ہے، وہ تمام پرسکرپشنز اور سب چیزیں ان سے مانگتے ہیں. لیکن یہ بچی جب سے آپ کے پاس ہے یہ بالکل نارمل ہے، اس نے کوئی ایب نارمل بیہیو نہیں کیا. میرا خیال ہے ہم درخواست کریں ان کے والدین سے کہ چلیے کچھ بھی غلطی ہوئی ہوگی بچی سے، اپنی اولاد ہے آپ کی، وہ معافی مانگ رہی ہے آپ سے، بہن سے معافی مانگ رہی ہے، تو خدا کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم تو وہاں رہ کے آئے ہیں. تمام نفسیاتی مریضوں کے درمیان میں ایک نارمل بچی کا رہنا، اللہ نہ کرے یہ آہستہ آہستہ پھر چلی جائے گی اس طرف جو آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اسی طرح سے ہو جائے گی جس طرح سے باقی لوگ اس کے ارد گرد ہیں. تو خدا کے لیے آپ کی اپنی اولاد ہے، اس نے معافی بھی مانگی ہے. اس وقت بھی میرا خیال ہے یہ اگر ہم کہیں گے ایک بار پھر آپ کے انا کی تسکین کے لیے اگر کوئی غلطی سے کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مانگتی ہے، لیکن کم از کم اس سے اپنا گھر دیجیے. اپنے خاندان کے لوگ اس کا حق ہیں. رمضان ہے، پھر عید آئے گی، تو یہ درخواست ہم کر سکتے ہیں اور کوشش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس بچی کے لیے؟ نہیں، ہم لوگوں نے فون کیا ہے، دیکھیں کہ گھر والے آتے ہیں یا نہیں آتے. نہیں آئیں گے تو پھر ایک دفعہ ہم پھر ان کو فون بھی کریں گے، انہیں لیٹر بھی لکھیں گے، کیونکہ ہم بھی اس چیز میں پیچھے نہیں ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں، جو اگر مریض نہیں ہے تو وہ اپنے گھر واپس جائے. کچھ بات کریں گے ان سے کہ آپ نے ایک دفعہ درخواست کی، کچھ اختلافات ہوں، کہیں وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہوں، یہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں، جس کی وجہ سے گھر والے تھوڑے برہم ہو گئے. لیکن اب تو کہہ رہی ہوں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں. جی، سزا کے لیے انہوں نے یہاں داخل. صحیح میں ہماری یہ براہ راست نشریات جاری ہے. ہم نے اپنے طور پہ بھی درخواست کی ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، اور ان کی رائے سب سے زیادہ اہم ہے چونکہ ظاہر ہے یہ اس پہ دیکھتی رہتی ہیں. جب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو واپس لے جا سکتا ہے اس لائیو ٹرانسمیشن میں، آپ چونکہ یہ ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، آپ گزارش کیجیے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ اپنے گھر والوں سے جی سوری مانگنا چاہتی ہوں، اپنی امی سے، بہن سے سوری مانگنا چاہتی ہوں. کبھی ان کے خلاف نہیں کروں گی، نہ ان کو کروں. ہاں، وہ جہاں کہتے ہیں کروں گی، وہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں اپنی مرضی چلاتی ہو تو ہم تمہیں وہیں چھوڑ دیں گے نفسیاتی ہاسٹل میں. اگر میں نے منع کرایا تھا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
इसीलिए मैं सॉरी करना चाहती हूँ, फिर भी गलती मेरी हो चाहे उनकी हो, मैं फिर भी आप सॉरी कहें कि हाँ भाई सारी गलती मेरी ही थी, छोड़ दें, मतलब पता नहीं बात सही है नहीं, ताकि उनको कुछ तो रहम आ जाए। आपके बस गलती मेरी थी, आप मुझे बस आकर ले जाइए प्लीज़। जी अम्मी और बहन से मेरी एक गुजारिश है कि गलती मेरी थी, मानती हूँ मेरी सारी गलती मेरी है, बस यही कहना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा और वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ये इनकी गुफ्तगू आपने सुनी थी, भाई ने कहा कि मकान तामीर हो जाएगा तो मैं फिर आपको घर वापस ले जाऊंगा, लेकिन इन्हें पता है कि ऐसा नहीं होगा। आपने पैकेज में भी देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, आज तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया। अच्छा, तो आपके भाई आपको छोड़ के गए हैं यहाँ पे, और अब वो कहते हैं कि जब घर बन जाएगा उसके बाद लेके जाऊँ। उसके बाद आपको वो ले जाएंगे। जी। और वो घर कभी बनेगा आपको लगता है? मेरी भाभी मुझे बर्दाश्त नहीं करती। आपकी भाभी आपको बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए आपके भाई यहाँ छोड़ गए। लेकिन हम जब से इदारे में आए हैं तो बिल्किस मम्मा, अब्दुल सत्तार, अब्बू, डॉक्टर नसीम, कुबरा बाजी सब हमारा ख्याल रखती हैं। मतलब हमें इस घर में रह के ये इस बात का यकीन हो गया कि ये हमारा अपना घर है। अपना घर है तो आपने बस सोच लिया है कि यहीं ज़िंदगी गुजरेगी आपकी। जीना मरना बिल्किस मम्मा के अब्दुल सत्तार अब्बू का नाम कर दिया। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। आपसे तो मेरी उस दिन बड़ी तफसील से बात हुई, हम पैकेज में शामिल नहीं कर सके। आप बताएं कैसे आप ईथी सेंटर आई? मेरी डिवोर्स हो गई थी तो अब बहन ने मुझे सपोर्ट की, बहन अपने पास रखी मैं, बेटी छोटी थी, बेटी को पाला पोसा। अब पढ़ाई ज़्यादा हो गई है। बेटी आलिमा का कोर्स कर रही है? जी आलिमा का कोर्स कर रही है। अब वो फर्स्ट ही कर रही है अभी, उनका अभी 8 साल लगेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। 3 साल में पहले ही गुजार चुकी हूँ, अभी कह रही हैं 8 साल पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी मेरी पढ़ाई के बाद। पढ़ाई के बाद फिर? और आप मुझसे मिलने आती है बेटी आपकी? हाँ, मुझसे मेरी मुलाकात हर महीने आती है। हर महीने आती है? अच्छा, तो बेटी ज़ाहिर अभी छोटी है नहीं? जी। शादी नहीं हुई ना? नहीं, अभी शादी। तो 8 साल बाद वो कहती है मैं आपको ले जाऊँगी अम्मा यहाँ से? ठीक कहती है 8 साल बाद। तो मैंने अपने जहन, अब मुझे कोई फीलिंग्स ऐसी नहीं होती, मैंने सेट कर लिया है इसी। बस सोच लिया। अब कोई परेशान। दुआ तो करती होंगी अल्लाह मेरी बेटी को कामयाब करे, ले जाए मुझे यहाँ से। जी, मेरी बहनों वगैरह जो दूसरे और हैं वो कहते हैं कि अगर बेटी नीर भी लेके गई तो हम हैं, हम कर लेंगे ख्याल आपका, हम ले जाएंगे जल्दी। आप ज़रा बताइएगा, आप तो ज़ाहिर इनके दरमियान रहती हैं, इनकी कहानियाँ सुनते हुए, वाकई 100% ऐसे लोग आते हैं जिनके नफसियाती मसाइल होते हैं, या जायदाद के मसाइल की वजह से, घरेलू झगड़ों की वजह से, इख्तलाफ राय की वजह से, बात ना मानने की वजह से, अना की वजह से लोग छोड़ जाते हैं अपने प्यारों को यहाँ पे? दरअसल ज़्यादातर जो आजकल औरतें आ रही हैं ना, या तो उनके बेटे छोड़ के जा रहे हैं या भाई छोड़ के जा रहे हैं अपनी बीवियों के झगड़ों की वजह से, या घर में कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, मैं माँ का खर्चा पूरा नहीं कर सकता, नहीं छोड़। ज़्यादातर हमारे पास माँ हैं, तो उसे पागल करार दे देते हैं, उनको पागल करार दे देते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर बोलते हैं हमदर्दी के तौर पे रास्ते में आ रहा था तो बैठी थी तो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो इसकी माँ थी, और कभी मिलने तक भी नहीं आते। जो बेटा ईदी के नफसियाती मरकज में एक औरत को छोड़ के गया है ये कह के कि मुझे गली में चलते हुए राह चलते हुए मिली है, पड़ोसन थी, हमदर्दी के तौर पे छोड़, बाद में पता चलता है कि वो तो उसका अपना सगा बेटा था। कोई ना कोई रिश्तेदार कोई आ ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी है हम इनको घर में छुड़वाने की बल्कि सीधी कोशिश करती हैं। वो हर संडे आती है, बीच में भी आती हैं, तो बोलती है सबको बुलाती है, बोलती है अगर कोई जाना चाहती है तो इनको घर भिजवा दो, हमारी गाड़ी है, हमारे वॉलंटियर खुद जाती हैं, घर छोड़ कर आती है। तो फिर आप कहती है ना, मुझे छुट्टी के लफ्ज सबसे बड़ा, जरा माइक दीजिएगा प्लीज, सबसे तकलीफ दे लफ्ज आपकी जिंदगी में छुट्टी का है? जी वाकई हर मरीज पैर पड़ के कहता है कि बस मुझे डॉक्टर साहब छुट्टी देते हैं, मुझे घर जाना है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे अपनी बहू से मिलना है, अपने पोते पोतियों से मिलना है, बहन भाइयों के साथ ईद गुजारती हैं, तो क्या जवाब देती हैं आप उन्हें? बहुत तकलीफ होती है उनके इस अल्फाज से इन लोगों की, लेकिन क्या करें, इसके बगैर चारा भी नहीं है। घर वालों से कांटेक्ट भी करते हैं, जब वो नहीं लेकर जाते तो हम लोग इनको सिर्फ तसल्ली ही दे सकते हैं, और तसल्ली के अलावा तो और कुछ नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्किस ईदी साहिबा ने आपको बताया है कि सभी कुछ यहाँ मुहैया किया हुआ है, यहाँ तक कि ये लोग जो ज़्यादा अरसे से हैं वो कहते हैं कि अब हम घर नहीं जाएंगे, वो खुद भी ये बात अब कहते हैं कि अब हम घर नहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभी देखने की तमन्ना तो होती है कि अपनों को देखें, कुछ देर अपनों में बैठें, कुछ ऐसे कितने लोग होते हैं जिनकी मुलाकात महीनों बरसों आई नहीं? नहीं, ऐसा बहुत है ऐसे लोग,
یعنی وہ یہاں ختم ہو جاتے ہیں اسی انتظار میں کہ شاید آ جائیں کیونکہ جو وہ نمبر دے کر جاتے ہیں یا وہ جو ایڈریس بتا کر جاتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے. وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو ان میں سب سے زیادہ پرانی جس کی ملاقات اب تک نہیں آئی وہ کون ہوگا, جن سے ملنے بہت عرصے سے کوئی نہیں آیا؟ ان لوگوں کے ملنے کے لیے تو آتے ہیں بس یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ زیادہ دیر بعد آتے ہیں, کھانا پوری ہے لیکن بس کے مل لیا ہم نے. ہاں لیکن لے کر نہیں جاتے ہیں. دیکھیے نا کتنا بڑا بہانہ ہے کہ گھر بن جائے گا تو لے جائیں گے. بھائی اگر دل میں جگہ ہو تو ایک کمرے میں 20-10 لوگ بھی رہ جاتے ہیں. لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ بھابھی نہیں رکھنا چاہتی مجھے. غریب غربا میں ان کے پاس ایک کمرہ ہوتا ہے, اسی ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں, اسی میں کھانا پکاتے ہیں, اسی میں وہ اپنے تمام کام سر انجام دیتے ہیں لیکن رہتے ہیں. اب یہاں صرف محبت کے فقدان کا ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ کیوں آ گئی آپ ایدھی سینٹر میں؟ بس قسمت لے آئی. قسمت لے آئی یا اپنے لے آئے؟ اپنے لے آئے. کون؟ میرے شوہر چھوڑ گیا. شوہر چھوڑ کے چلے گئے؟ بچے ہیں آپ کے؟ بچے. کتنے بچے ہیں؟ بچے 4 ہیں. اور کیا بیٹا بڑے ہوں گے ماشاءاللہ آپ تو. سب بڑے. ملنے آتا بھی آپ سے؟ نہیں 2 دفعہ آئے بعد میں نہیں آیا. اس کے بعد نہیں آتا. تو آپ کا دل نہیں چاہتا اپنے بچوں سے؟ 6 سال سے کوئی نہیں آیا. 2 دفعہ آئے بس پیشروں میں. تو عید وغیرہ پہ آپ کا دل چاہتا ہے بچے آئیں ملیں آپ سے یا آپ ان کے پاس ہوں گھر میں؟ ہاں دل چاہتا ہے, بس دل لگا ہوا ہے بہت. دل لگ گیا اب آپ کا یہاں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اس دن بھی آپ سے بات ہوئی تھی, بتائیں ذرا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیوں آئی ایدھی سینٹر میں؟ میں دماغی مریضہ ہو گئی تھی. کس وجہ سے؟ بس کوئی مسئلہ تو ہوا ہوگا نا, کسی وجہ سے ہوئی ہوں گی. سوری مائک کوئی بات نہیں, ایک ہی بات ہے, اس میں بھی آواز آئے گی اس میں بھی آئے گی. آپ کے بچے ہیں آپ کے؟ ایک لڑکا ہے. ایک لڑکا ہے. اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ امی کے پاس. امی کے پاس. کیا عمر ہے اس کی؟ 19 سال. 19 سال کا ہے ماشاءاللہ. تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ رہنا چاہتی ہوں, گھر والے لے کے نہیں جاتے. گھر والے نہیں لے کے جاتے. دل چاہتا ہے گھر چلی جاؤں بس جلدی سے. دل چاہتا. آپ سے اس دن ملاقات نہیں ہوئی نا ہماری؟ ہوئی تھی. اچھا. تو آپ کس طرح سے آئیں یہاں پہ, کیا مسئلہ ہوا؟ بھائی نے چھوڑا. آپ کو بھائی نے چھوڑا؟ شادی ہو گئی تھی آپ کی؟ شادی ہوئی ہے, ایک بیٹی ہے میری. اچھا. 9 مہینے کی تھی تو طلاق ہو گئی ہے. تو بھائی کہہ رہا تھا کہ ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں, 1 کمرے کا مکان ہے, جب بنائیں گے کرائے پہ لوں گا, اچھی جگہ پہ 2 کمروں کا مکان لوں گا تو تمہیں لے جاؤں گا. گھر میں جگہ تنگ نہیں ہے, ان لوگوں کے دلوں میں جگہ تنگ. واہ, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. بہانے آپ دیکھیں بھائیوں کے کہ 1 کمرے کا مکان ہے, جب 2 کا مکان لے لوں گا تو پھر تمہیں لے جاؤں گا گھر. ہم ہنا سے کچھ سن سکتے ہیں؟ ہاں, میں اسی لیے اس کے پاس آیا ہوں. اچھا. اس بچی نے بڑی اچھی آپ کو نعت سنائی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. نعت سنانے سے پہلے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہاں کا جو انتظام ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہے, اور کھانا پینا بھی یہاں کا بہت اچھا ہے. لیکن ہماری باجی جو ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے کھانا بھجوا رہی ہیں, اور ہمارے لیے یہ ادارہ بھی اچھا ہے. لیکن ہمیں پھر بھی اپنوں کی یاد آتی ہے. جی آپ بہت جلد اپنوں کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی. ہم دونوں بھائی آپ کے لیے بہت ساری دعا کریں گے. جی. اب آپ ہمیں اچھی سی نعت سنائیں. آپ کی نعت سے ہم بریک پہ جائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ